میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو بہت ساری خوبیاں انسان کے اندر اللہ نے رکھی، بہت ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی۔ ویسے ہی انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر اور شر یہ دونوں کو لینے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھ دی ہے۔ انسان بھلائی کو بھی لے سکتا ہے، ایسا برائی کو بھی لے سکتا ہے۔ یہ دو صلاحیتیں، یہ دو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا۔ جتنا زیادہ وہ برائی میں آگے بڑھتا جائے گا اس کا دل قبول کرتا جائے گا، ایسے ہی وہ اچھائی میں آگے جتنا بڑھتا جائے گا تو اچھائی بھی اس کا دل قبول کرتا جائے گا۔ شیطان کے جیسا نہیں ہے کہ شیطان صرف برائی ہی قبول کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان میں ڈال دی۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو بھلائی کا عادی بنائے، خیر کا عادی بنائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ یہ انسان کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا کام کیا ہوتا تھا؟ سورۃ الجمعہ میں اللہ نے بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ امیوں میں اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے رسول قوم کے اوپر، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے، یعنی لوگ ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے۔ دل میں جو گندگی تھی، یعنی گندگی ٹکنے کا پلیس دل میں ہے، اسی لیے تو ان لوگوں نے گندگی کو رکھ لیا تھا، تو اس گندگی کو نکال کر کے اچھائی ڈالتے تھے رسول۔ یہ رسول کا کام تھا۔ تو رسولوں کو اللہ نے تزکیہ کے لیے بھیجا۔ سارے نبیوں کا کام یہی تھا کہ اپنی قوم کے اندر آتے تھے، بت پرستی گندگی ہے، بدعت گندگی ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا گندگی ہے، یہ ساری چیزوں کو نکالتے تھے، اچھائیوں کو بھرتے تھے۔ تو دو چیزیں قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ بے شک جس نے نفس کو پاک کیا، اچھائی رکھ لیا اس میں، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ناپاک رکھا، گندگی بھر لیا اندر، وہ ناکام ہوا۔ یعنی اتنا تو ہے کہ نفس کے اندر یہ دو چیزیں لینے کی صلاحیت ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے، اچھائیاں جمع کرتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، برائیاں جمع کرتا ہے تو ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو ایسا اختیار دے کے چھوڑ دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ دو راستے ہم نے بتلا دیے، اب چلو یہ راستے پہ جاؤ، اچھے بنو تو اچھے بنو، نفس کو خیر کا عادی بناؤ تو تمہارے لیے بہتری ہے، نفس کو برائی کا عادی بناؤ تو تمہیں دنیا میں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو اینڈنگ ہے، نتیجہ ہے، یہ برا ہے۔ آدمی زہر کھاتا ہے، کوئی روکے گا نہیں آپ کو، چپکے سے جائیے بازار میں زہر خریدیے، کھا لیجیے، کون روکے گا آپ کو؟ اکیلے میں بیوی بچے ہیں یا دنیا جو آپ جس کو نظر آتے ہیں، وہ اگر آپ بولیں گے تو وہ روکیں گے، آپ اکیلے میں جا کر کے کھائیں گے تو اس کو کون روکے گا؟ لیکن یہ بات تو پکا ہے، یقینی ہے کہ زہر کا نتیجہ انسان کی موت ہے، زہر کا نتیجہ انسان کی موت ہے۔ طاقتور غذا آپ کھائیے، اس کا نتیجہ انسان طاقتور ہوگا۔ ایسے ہی خیر کے عادی بنائیے نفس کو تو خیر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، برائی کا عادی بنائیے نفس کو، برائی ہے، بدکاری ہے، محرومی ہے حق سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں، نفس کو غلط رجحانات اور غلط سوچ سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے راستے پر لانا، اور نفس کو اللہ کے راستے میں آنے کے بعد اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ کا ڈر بٹھانا، کمال کو پہنچا دینا، یہ ایک مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، مطلوب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن سے یہ چاہتا ہے کہ نفس کو غلط رجحانات اور غلط خیالات سے بچائیے، اور نفس کے اندر اچھائیاں ڈالیے، اللہ کا ڈر بٹھائیے، بٹھا کر کے نفس کو اس کمال پر پہنچائیے کہ اللہ کا ڈر خوب اس کے اندر آ جائے۔ تو یہ اللہ کا مقصود ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ چھوٹا سوال اور اس کا جواب دے کر کے ہماری بات آج ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ نفس کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور خیر کا عادی بنانے کے لیے، اچھائی کا عادی بنانے کے لیے کون سے اعمال قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں، یوں 10 اعمال آج ہم معلوم کریں گے۔ ہمارے نفس کو تزکیہ کرنے کے لیے
اچھائی کا عادی بنانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ 10 اعمال یہ بنیادی اعمال ہے، فنڈامنٹل ہے۔ اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا۔ نفس جب پاکیزہ ہو جائے گا تو ہر قسم کی بھلائی قبول کرے گا، ہر قسم کی بھلائی وہ قبول کرے گا، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو آؤٹ پٹ آتا رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے تقوی کی زندگی اختیار کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا۔ دنیا میں نصیب میں اللہ نے معمولی چیز بھی اگر لکھ دیا ہے تو اس پہ قناعت کرنا، اور آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنا، نصیب میں جتنا اللہ نے لکھا ہے بغیر شکوہ شکایت کے اس کو مان لینا، قناعت اختیار کرنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، اور اسی طرح سے اللہ سے ڈر کر کے رہنا، یہ تقوی ہے۔ میرے بھائیو، جب انسان کے دل میں اس طرح کا تقوی آتا ہے تو ختم بھی پھونک کر کے رکھتا ہے، بہت محتاط انداز میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو اللہ سے ڈرو، صحیح بات بولو، درست بات بولو، تمہاری بات میں لچک نہیں ہونا چاہیے، تمہاری بات کے اندر ڈبل میننگ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں اندر کا ظاہر میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو بات آپ بول رہے ہو اندر الگ ہے اوپر الگ نہیں ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، اس کے فائدے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، یہ عظیم کامیابی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی کی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کا گر آپ کو دے گا۔ یجعل لکم فرقانا، فرقان اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، ایک نور عطا کرے گا، وہ نور کی روشنی میں آپ چلیں گے، آپ کو راستہ معلوم ہوگا۔ یہ تقوی کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، سب باتوں کے علاوہ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو تقوی آ جائے تو تقوی کا آنا کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک نگران انسان مقرر کر لیتا ہے، ایک نگران ہے، ایک محافظ ہے، ایک واچ مین ہے، دل کے اندر یہ مقرر کر لیتا ہے۔ اس نگران کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نگران کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان کی غلطی پر وہ نگران تنبیہ کرتا ہے اور صحیح بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کا آدمی نہیں بلکہ دل کے اندر تقوی جب آ جائے تو اس کے دل میں ایک نگران پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نگران کیا کرتا ہے؟ اس کو نفس لوامہ ہم کہتے ہیں۔ اس کو یہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی کوئی غلطی کر رہا ہو یہ تو اس کا دل اس کو آگاہ کرتا ہے کہ غلط ہے، نکو کرو، اور صحیح راستہ جب اس کو نظر آتا ہے، بھلائی کی راہ وہ جب دیکھتا ہے تو فوراً اس کا دل اس کو کلک کرتا ہے کہ جاؤ اس پہ گزرو، وہ نگران حکم دیتا ہے۔ یہ تقوی سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ ایک مومن کافر کے جیسا نہیں رہتا۔ کافر دیکھے 7 آنتوں سے کھاتا ہے، پیٹ بھر کر خر خراٹے مار کے سوتا ہے۔ مومن ایسا نہیں سوتا، اور مومن کو ایسا کھایا بھی نہیں جاتا، بلکہ مومن نفس کے علاج میں رہتا ہے، دل میں گڑبڑ رہتا ہے، اس کو ہمیشہ پریشان، وسوسے اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں دل میں ہمیشہ۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ سورۃ طور میں رب العالمین نے بیان فرمایا، انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ بولیں گے آپس میں بیٹھ کر کہ کتنا ڈرتے تھے دنیا میں ہم لوگ۔ یہ کیا ڈر ہے؟ یہ ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کا۔ یہ ڈر ہے دنیا کی زندگی میں جو اوقات گزر رہے ہیں یہ کیسے گزر رہے ہیں، اس کا ہمیں صلہ کیا ملے گا، آخرت میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کا سب چیزیں اس کے پاس رہتی ہے، لیکن دل کا ڈر جنت میں جانے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ مومن کو جنت میں جانے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ جنتی جنت میں جا کر کے بعد بولیں گے کہ ہم دنیا میں بہت ڈرتے تھے۔ نفس کے علاج میں مومن رہتا ہے، خواہشات کے جہاد کرتا ہے، خواہشات سے جہاد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ آج خواہشات کے غلام ہیں لوگ، خواہشات سے جہاد کر کے خواہشات کو ہراتا ہے اور یہ خود جیتتا ہے۔ یہ مومن تقوی کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ جب یہ خواہشات کو ہراتا ہے خواہشات سے جہاد کر کے اور نفس کا علاج کرتا رہتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ اس کا دل احساس والا بنتا ہے۔ احساس والا جانتے آپ، بڑے لوگ بولتے تھے اچھے آدمی کو ایک ہی بات، اچھے جانور کو ایک ہی شمار۔ اچھے جانور کو ایک مار اگر وہ مارے تو جاتا رہے گا، وہ شکایت نہیں لائے گا، اور اچھے آدمی کو ایک ہی بات بولیں گے، کیوں جی سن رہے ہیں تم ایسا بولے تو، ابھی اس کے بعد وہ سدھر جائے گا، ابھی سمجھ جائے گا، پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو یہ دل کے اندر یہ فیلنگ، احساس جو ہے نا، یہ سینسیٹیو احساس تقوی کے ذریعے سے انسان کو آتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے انسان کو آتا ہے۔ بیل جو ہوتا ہے، بیل، اس کو کچھ بھی نہیں، مارو مارو مارو، پھر وہ سست ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے یہ۔ مومن بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے۔
بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے حق کے معاملے میں، اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر دھبا لگنے کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. یہ تقویٰ کے ذریعے سے اس کو نصیحت بول دیتے. ایسا نہیں رہتا مومن کی زندگی، یہ نہیں ہے. ایک بات اگر کوئی اس کو بولتا ہے، کون سی وجہ سے وہ بول رہا ہے، کون سے ریزن سے بول رہا ہے، حق ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، حق نہیں ہے تو پھر وہاں سے محتاط برتتا ہے، احتیاط برتتا ہے. میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ یہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ خیر کے مقامات کو جلدی معلوم کرنے لگتا ہے، شر کے مقامات اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، خواہشات اس کے خیر کے تابع ہو جاتی ہیں، خواہشات جو ہے بھلائی کے تابع ہو جاتی ہیں. اب جو بھی کرتا ہے یہ اس کے خواہشات خیر میں بن جاتی ہے. نماز میں سکون ملتا ہے، ذکر میں اچھائی ملتی ہے، دعوتی کاموں میں دلچسپی لگتی ہے. یہ سب اس کے تقویٰ کا نتیجہ ہے. میرے بھائیو، تزکیہ ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، محنت کر کے نفس کو خیر کا عادی بنا لیا، بنانے کے بعد یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے. دوسرا میرے بھائیو، یہ دوسرا پوائنٹ، دوسرا عمل ہے کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس. انسان کو آخرت میں جواب دہی کا احساس برائی سے روکتا ہے اور بھلائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اللہ نے کتنی جگہ قرآن کریم میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جھوٹا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہے. یہ بات کتنی حقیقت ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو لوگوں تم دیکھ لو گے، ویسا ہی اتنا ہی اگر برائی کرو گے تو اس کو بھی تم پالو گے. پھر کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو بھی تم کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں موجود پاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا احساس ہے. انسان کا تزکیہ کرنے کے لیے، نفس کو خیر کا، اچھائی کا عادی بنانے کے لیے ہمیشہ آخرت میں جواب دینے کا احساس ذہن میں رکھے. جو بھی یہاں پہ عمل کر رہا ہے اس کا جواب اس کو دینا ہے. جو بھی عمل کر رہا ہے، یہ ایسا قانون ہے قرآن مجید کا کہ کئیوں آیتوں میں رب العالمین نے بات بیان فرمایا کہ ہم جانتے ہیں ان کا ظاہر اور باطن. ہمیں معلوم ہے جب ہمارے پاس آئیں گے ثم ان علینا حسابهم، ہمارے پاس جب یہ آئیں گے تو ہم بتائیں گے ان کو. یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا احساس رب العالمین نے دلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابن آدم کے قدم قیامت کے اس پکڑ لیے جائیں گے، ہٹیں گے نہیں، آگے بڑھنے نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ 4 سوالات کا جواب نہ دے دے. اس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گزارا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اسی طرح سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جتنا جانا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ علم جان رہے ہو، احساس یہ ہونا چاہیے کہ عمل نہیں کریں گے تو جواب دینا ہے. مال کما رہے ہو، احساس یہ ہونا چاہیے کہ صحیح طریقے سے کما رہے، جواب دینا ہے. خرچ کر رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے کہ کہاں خرچ کر رہے، جواب دینا ہے. جوانی ہے، اللہ نے جوانی دی تو جوانی میں گزرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. عمر کے بارے میں یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے. یہ ایسا سوچ کر کے انسان زندگی گزارے گا تو تزکیہ ہو جائے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ خیر ہی کرے گا کیونکہ جواب دینا ہے نا. ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو بلایا، 10,000 روپے دیا، جاؤ 10,000 روپے لے لو، مہینے کے بعد آنا، 10,000 تم نے کہاں خرچ کیا حساب بتانا. اب یہ گیا، جا کر اب یہاں پہ دیکھیے کامیاب آدمی اور ناکام آدمی کی پہچان. جو کامیاب آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا، یہ جائے گا، لسٹ لے گا، کہیں بھی وہ خرچ کرے گا فوراً لکھتا رہے گا. اس کو پوچھا گیا کیوں لکھا جا رہا ہے، یہ جو پیسے تم خرچ کر رہے ہو کیوں لکھ رہے ہو؟ بولے گا ماہ کے اینڈنگ میں بادشاہ کے پاس جانا ہے، پوچھے گا مجھے کہ 10,000 میں نے جو دیا تھا کہاں خرچ کیا. اب ایک آدمی اڑا دیا، انجوائے کر دیا، من مانی خواہشات میں مبتلا، پورا کچھ لکھا نہیں، اس کے معلوم بھی نہیں. اب یہ فیل آدمی ہے، دونوں بھی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں گے. جو صحیح جواب دے گا، حساب و کتاب اس کا صحیح رہے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو حساب کتاب نہ دے سکا، اس نے گھوٹالا کیا تو پکڑ لیا جائے گا. ہماری زندگی بھی ایسے ہی امانت ہے. یہ 60 سالہ 50 سالہ جو زندگی ہے منمانی کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، لمحہ لمحہ اس کا ہم حساب لیں گے، لمحہ لمحہ کا حساب لیں گے، اس کو دینا ہے حساب. بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو پھر حساب و کتاب اس کو دینا ہے. بڑا سخت حساب ہوگا، بڑا سخت حساب ہوگا کہ ہمارے پاس لوٹنا ہے اور ہم ہی کو اس کا حساب دینا ہے. میرے بھائیو، یہ احساس انسان کے دل میں جب جاگ جائے تو اس کا نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس اس کا پاک ہو جائے گا اور نفس کو خیر کا عادی بنائے گا. آپ دیکھیں دنیا میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، دھوکہ جو ہو رہا ہے، شراب نوشی، جوا بازی، زناکاری، برائیاں یہ جو ہو رہی ہے، آخرت فراموشی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. آخرت کو بھول گیا جس کی وجہ سے یہ بے لگام گھوڑا بن گیا. اس کو کوئی جواب دہی کا احساس نہیں ہے. کافر تو پھرتا ہے کیونکہ اس کو عقیدہ ہی نہیں ہے. مسلمان کیوں پھر رہا ہے؟ غلط کام یہ کیوں کر رہا ہے؟ عبادتوں سے یہ سست کیوں ہو چکا ہے؟
عبادتوں میں بے رغبتی کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر آخرت میں جواب دہی کا جو ایمان ہے کمزور ہو چکا ہے. وہ کمزور آ گئی، یہ سارے کام کرنے پر دعوت دیتی ہے. میرے بھائیو، تزکیہ نفس کے لیے، ہمارے نفس کو خیر کا عادی بنانے کے لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ آخرت میں جواب دینے کا احساس دل میں رکھنا ہوگا. اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو ہو کر کے رہنے والا ہے، نہیں ہے؟ آخرت میں ہم لوگوں کو حساب و کتاب دینا نہیں ہے. اللہ کتنی مرتبہ قرآن کریم میں کہا، قسم کھا کھا کر کے کہا کہ تم کو، تمہارے باپ دادوں کو، سب کو ہم اٹھائیں گے، ہمارے پاس کھڑا کریں گے اور تم کو حساب دینا ہے. سب کو حساب دینا ہے. یوں ہی چلتے نہیں ہے میرے بھائیو. یہ احساس انسان کی زندگی میں اگر آ جائے تو بھی اس کا نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا ذریعہ یہ نفس کا محاسبہ. محاسبہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے مفید کیا ہے اور اپنے لیے مضر کیا ہے وہ جان لے، پھر مفید کو اپنا لے، مضر سے دور ہو جائے. یہ محاسبہ نفس ہے. میرے واسطے کیا اچھائی ہے اور میرے لیے کیا برائی ہے پہلے جانے، اس کے بعد اچھائی کو اپنا لے، برائی سے دور رہے. یہ محاسبہ ہے. آپ دیکھیں کہ کتا لکڑی کو دیکھتا ہے تو دور بھاگتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے یہ مضر ہے اس کے لیے، یعنی نقصان دہ ہے، لکڑی سے مارا جائے گا، لکڑی سے دور جاتا ہے. ہڈی اگر اس کے پاس پھینکے، کوئی کھانے کی چیز پھینکے، فوراً بھاگ کے آتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہونے والا ہے. ایک مومن محاسبہ نفس میں اگر رہے گا تو پھر اس کا نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مومنو، اللہ سے ڈرو، دیکھ لو کل کے دن تم نے کیا تیاری کی ہے. ایک بزنس مین ہے، نیا بزنس شروع کیا، 2 دن 3 دن ہوا، خوب کما رہا ہے. پہلے تو لا دیا سامان، 2 روز 3 روز میں فل بیچا، 3 روز کے بعد 4 روز کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد بیٹھ کر کے اب گن رہا ہے، حساب کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے کہ کتنا میں جو لایا ہوں اس میں سے کتنا گیا، آیا کتنا، وہ آیا ہوئے میں سے گئے، جو میں لے کر آیا ہوں اس میں سے کتنا نکل گیا، فائدہ کتنا بچا، یہ فائدے میں مینٹیننس جتنا ہے وہ سب جا کر کے کتنا بچا. یہ محاسبہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کرنے کے بعد ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے اس بزنس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے. جب اس کو معلوم ہوگا کہ اتنا محنت کرنے کے بعد فائدہ کچھ نہیں ہے تو وہ بزنس چھوڑ کر کے دوسرے بزنس میں جاتا ہے. مومنوں کو اللہ نے یہی کہا کہ دن رات کا تم محاسبہ کرو، تمہارے ایام کیسے گزرے، تمہارا وقت کیسے گزرے، حساب لو. محاسبہ جب تک نہیں کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی کس میں گزر رہی ہے. تزکیہ نفس میں خیر میں گزر رہی ہے، شر میں گزر رہی ہے، معلوم نہیں ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو. تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے خود تم اپنا حساب لو کہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب لینے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. یہ خود اپنے طور پر باغ میں چلے جاتے تھے، باغ میں جا کر کے کہتے کہ اے نفس، پکڑ کے اپنے آپ کو، اے نفس اللہ سے ڈر ورنہ اللہ تجھے عذاب دے گا. یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے. اپنے آپ کو پکڑ کر کے کہتے تھے اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احنف بن قیس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ احنف بن قیس ہمارے ایک سلف گزرے ہیں. یہ رات میں زیادہ تر عبادت کرتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ان کے محاسبے کا طریقہ کیسے تھا معلوم؟ چراغ کے سامنے بیٹھتے، انگلی چراغ میں رکھتے، جب خوب جلنے لگتی تو وہ بولتے کہ صبح میں یہ کام کیوں کیا، اے نفس صبح میں یہ کام کیوں کیا، یہ غلط کام کیوں کیا. کوئی ان کو غلطی تو کر رہا ہے بول کے بولنے والا نہیں ہے، یہ خود اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. محاسبہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کام ان سے غلط نکلا ہے تو اب یہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. انگلی چراغ میں رکھے، جب خوب جلتی ہے تو وہ کہتے کہ اے نفس یہ کام تم نے کیوں، صبح میں یہ کام تم نے کیوں کیا. یہ محاسبہ نفس ہے ہمارے اسلاف کا. میرے بھائیو، جب تک نفس کا محاسبہ نہیں ہوگا زندگی یوں ہی بے پرواہی میں، لاپرواہی میں گزر جائے گی. اور ایک محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کی نعمتوں اور ہمارے گناہوں کا موازنہ کریں. ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے گناہ کتنے ہیں. تب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا ہم نے عبادت کی، کتنا ہم دور ہیں. آپ دیکھیں، صبح کو ناشتہ کیے، صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد سے دوپہر کو کھانا، یہ بھی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کھانا. انسان کو کھانا ملا صبح کا، فجر میں ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد سے لے کر کے دوپہر میں کھانا کھانے تک کا جو دورانیہ گزرا، یہ دورانیہ اس نے کس میں گزارا، کون سے کاموں میں گزارا، یہ موازنہ کرے. یہ دیکھے کہ جو طاقت اور قوت اللہ کی نعمت کو کھانے کے بعد دوپہر تک جو توانائی اس کو ملی، وہ توانائی خیر میں اس نے گزارا یا شر میں اس نے گزارا، جھوٹ دھوکے میں گزارا یا اللہ کی عبادت میں گزارا، نیکی تقوی کے کاموں میں گزارا، بس وہ ٹیلی کر لے. یہ بھی ایک محاسبے کا طریقہ ہے میرے بھائیو. اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن پاک کی تلاوت یہ بے شک تزکیہ ہے، کس کے لیے؟ راہ راست پر چلنے والوں کے لیے.
سب کے لیے نہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میری کامیاب بنے, خبر کی زندگی میری اچھی بنے, دنیا میں اللہ کا بندہ بندی بن کر رہوں, ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک زبردست تذکیہ کرتا ہے انسان کا. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم, کہ بے شک یہ عالمین کے لیے نصیحت نامہ ہے, قرآن موعظت ہے, نصیحت ہے اس میں, اس کے لیے جو استقامت کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے, مستقیم رہنا چاہتا ہے, نیک کام میں مستقیم ہمیشہ نیک کام کرتے رہنا چاہتا ہے نا, اس کے لیے یہ قرآن پاک تزکیہ کا کام کرتا ہے میرے بھائیوں. اور یہ دلوں کے اندر جو مرض ہے, برائیاں ہے, وہ برائیوں کے لیے شفا بھی ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَمَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ ہے اور تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے, بیمار دلوں کے لیے قرآن پاک کے اندر شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس طرح لوہے پر پانی پڑنے پر لوہے کو زنگ لگتا ہے, ویسے ہی مومن کے دل کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت یہ زنگ کو دور کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کا زنگ دور ہو جاتا ہے, تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے بہت سارے بڑے بڑے گنہگار اور بڑے بڑے نافرمان اور کافروں کے دلوں پر جب قرآن مجید کا اثر پڑا تو ان کے دل کا تزکیہ ہو گیا, ایمان گھس گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اسلام لانے سے پہلے کیسے خطرناک تھے, کتنا مارتے تھے, اسلام کے خلاف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یہ شخص اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ ابو جہل اور عمر بن خطاب یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں قبول فرما لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حضرت عمر کے حق میں قبول فرما لیا. حضرت عمر اسلام لائے. یہ قرآن کریم سننا ہی ان کے اسلام لانے کا ذریعہ تھا. اسی طرح سے مصعب بن عمیر کو دیکھیے, ضماد ازدی کو دیکھیے, طفیل بن عمر دوسی کو دیکھیے, انہوں نے قرآن سنا, ان کے دل کا تزکیہ ہو گیا, ایمان بیٹھ گیا دل کے اندر. تو یہ تزکیہ زبردست کرتا ہے قرآن. غور سے پڑھنا, بالکل غور سے پڑھنا قرآن کو, اور معنی مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنا, تو یہ دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ انسان خیر کا عادی بن جاتا ہے, برائیاں نکل کر کے چلی جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے رات میں, تو آزو بازو کی پڑوسن کی عورتیں بچے آ کر کے ایک بھیڑ لگا دیتے قرآن کو سننے کے لیے, اتنا گہرائی سے وہ پڑھتے. ایسا گہرائی سے پڑھنے پر ہی میرے بھائیوں انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اسے بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے قرآن کی وجہ سے, اور اسلام لانے کے بعد راتوں میں قرآن کے عادی بن گئے. اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے رات میں کہ ان کو قندیلیں اترتے ہوئے, فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے. اللہ کے نبی سے کہا انہوں نے آ کر کے, صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی رات میں نے دیکھا کہ کچھ تارے نیچے تک آ چکے ہیں, اور ان کو دیکھ کر کے میرا گھوڑا بھی لگ رہا تھا, بھٹک رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ فرشتے تھے تمہاری قرات کو سننے کے لیے آئے تھے. کتنا درد سے پڑھتے ہو تم, کتنا درد سے پڑھتے ہو پروردگار کا کلام, کہ اس کی تاثیر میں فرشتے سننے کے لیے آ گئے. اگر ایسے ہی صبح تک تم قرآن مجید پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے صبح تک رہتے, سارے لوگ ان کو دیکھ لیتے, فرشتے سارے لوگوں کو نظر آ جاتے. یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے, انسان کی دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم سے لو لگائے رکھے میرے بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام ہے, رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنا, دعا کرنا, تلاوت کرنا, نماز پڑھنا بہت 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 اہم اور جگر گردے کا کام ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ اخلاص کی دلیل بھی ہے, اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ایسا اٹھ کر کے پڑھنے والا فاسق اور فاجر نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے. گنہگار ہوتا تو اللہ اس کو رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا. یہ خاص ان لوگوں کا کام ہے جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بقیام اللیل, لوگوں رات کی نماز کو لازم پکڑو, رات میں اٹھو, نماز پڑھو, تلاوت کرو, قرآن مجید پڑھو. یہ تم سے پہلے کے اچھے لوگوں کی عادت ہے. اب تم کرو گے تو اچھے ہوگے تو تم ہی کرو گے وہ, اگر تم اچھے نہیں ہوگے تو رات میں اٹھنے کی توفیق تمہیں نہیں ملے گی. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, مقدور بھر نماز پڑھنا یا ذکر کرنا, یہ بڑے نصیبہ والوں کا کام ہے, بڑے نصیبہ والوں کا کام ہے. جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے خیر لکھ دیا ہے ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے, اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا, کہ رات میں اٹھنا نفس کو کچلنے میں بڑا مدد کرتا ہے. آپ رات میں اٹھ کر کے دیکھو, دنیا کے اندر دوسرے کتنے بھی بھاری بھاری کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. رات میں ایک نیند لے کر کے 2 بجے کے وقت میں میٹنگ نیند کو چھوڑ کر کے اٹھنا,
یہ اتنا زیادہ نفس پر بھاری ہوتا ہے انسان کے، لیکن اگر انسان وہاں پر اٹھ جائے، نفس کو ہرا دے، تو باقیہ سارے چیزوں میں حق پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حق پر بہت آسانی سے عمل کر سکتا ہے وہ۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، عادت ہو گئی ہے دنیا میں، وہ تو حق ہے لیکن کیا کرنا، اب یہ اس کے ہم عادی بن گئے، ایسا نہیں بولے گا وہ، کیونکہ وہ قربان کرنے کی عادت اس کو پڑ چکی ہے۔ اب وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھے گا اور ہر ایک دنیا کی چیزوں کو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چیزوں کو قربان کرنے لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ تزکیہ نفس کا موت کی یاد ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہر ایک چیز کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، موت کے بارے میں دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ کافر کو پوچھے موت آتی ہے تو بولے کہ ہاں آتی ہے، مومن کو بولو موت آتی ہے، ہاں آتی ہے۔ سب اقرار کرتے ہیں کہ موت ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ موت وقت مقررہ پر آئے گی، پھر کہا جب موت آئے گی وقت مقررہ پر تو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر کہا موت کہاں آتی ہے، کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ موت کو ہم یاد رکھیں، انسان موت پر غور کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ یہ زندگی اتنی عارضی ہے، اتنی ٹیمپروری ہے کہ خود اس کو جینے والے کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کب تک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ تو آٹومیٹکلی دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب موت آنا ہی ہے، کب آئے گی معلوم بھی نہیں ہے، تو یہ گناہوں میں رہیں، نفس کو اگر برائی کا عادی بنائیں، اچانک موت آئی، برائی میں مر گئے، پھر وہاں جا کر کے سب حساب و کتاب دینا ہے، تو انسان کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لمبی چوڑی نصیحتیں مت کرو، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کو یاد دلاؤ، موت کافی ہے نصیحت کے لیے، موت کافی ہے نصیحت کے لیے۔ دنیا میں کتنا اچھلتا تھا، اڑتا تھا، لیکن یہ موت آنے کے بعد جو مردہ پڑ کے رہتا اس کو دیکھ لے، پہلے اپنی ذات میں کتنا روب رکھتا تھا، لیکن وہاں پر وہ سویا ہوا ہے، اس کو نہلایا جا رہا ہے، پہنایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، بے بس ہو چکا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آج کل ہم، یہ ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، یہ جانا ہے۔ اس طرح سے بھی انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ عقل مند آج ہم لوگ کسے بولتے؟ کام کر لے کے کچھ پیسے آگے کے لیے بچا لیا وہ عقل مند ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ جائز ہے، لیکن سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے ایک دنیا کیسے بھی گزرے، آخرت جانے نہ پائے، بلکہ آخرت کی خوب تیاری کرے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے عقل مندی ہے۔ عقل مندی کی تعریف کیا ہے؟ پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر عقل مند کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنے والا سب سے بڑا عقل مند ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے دنیا میں تیاری کرنے والا سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اب بولیے ہم میں کتنے بیوقوف ہیں، کتنے عقل مند ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں اور کتنے عقل مند لوگ ہیں موت کے بعد کی تیاری ہمیشہ کرتے ہیں۔ آپ ایک کسان کو دیکھیں، وہ کسان چلچلاتی دھوپ دھوپ کالے کی 2 بجے کے وقت میں خوب تیز دھوپ رہتی ہے، لیکن وہ جنگل ناگر کر کے اس کے اندر بیج ڈالتا رہتا ہے، معمولی پتلا کاٹن کا کپڑا اوپر بنین پہن لیا اور چھوٹی چڈی پہن لیا اور جا کے اندر بیج تخم روزی کر رہا ہے، بیج بو رہا ہے۔ اس کو جا کر کے پوچھے کہ بھائی اتنے سخت چلچلاتی دھوپ میں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے گا کہ بیج بو رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ بیج بونے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بولتے کیا جی بیج پہ تو فصل آتی، فصل آنے کے بعد یہ ہمارے بیوی بچہ کا کھانا گزارا اسی سے ہوتا، یہ فصل کو لے جا کے بیچتے، اس میں پیسے آتے، زندگی گزر۔ ہاں یہ چھوٹی بیج ابھی تم نے بویا بھی نہیں، اتنا فیوچر پلاننگ ہے تمہیں کہ اس سے فصل آئے گی اور اس فصل سے تمہارا گزر بسر ہوگا۔ تو ایک مومن کو یہ کسان کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑنا چاہیے کہ بعد میں وہ فصل اگنے کی امید میں فصل بونے کے لیے زمین جوت بھی رہا ہے، زمین کو ناگرتا ہے، نرم کرتا ہے، بیج بھی ڈالتا ہے، سخت مصیبت اور دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مومن دنیا میں راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے، 5 وقتہ نماز کا پابندی کرے، حلال و حرام میں تمیز کر کے دنیا میں زندگی گزارے، اس امید کے ساتھ کہ یہ سب کا بدلہ ملنے والا ہے، یہ سب کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جس طرح وہ کسان بعد کا سوچ کر کے یہاں شروع میں محنت پڑتا ہے، ویسا ایک مومن دنیا میں محنت پڑے، آخرت میں اس کو سب کا ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا ضرور وہ بدلہ پائے گا، یہ بھی تزکیہ نفس ہے۔ ایسا بھی اگر انسان سوچے تو اس سے دل پاک ہو جائے گا اور نیک کام کرنے کا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ دنیا میں دل میں بہت سارے لالچ آ گئے، خواہشات آ گئی دنیا میں جینے کی، تو خواہشات کو الگ الگ ایک ایک خواہش کو کٹ کرنا نہیں ہے، سارے خواہشات کو ایک ساتھ کٹ کرنا بولے تو
تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، موت کو یاد کرو. اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ ساری لذتیں تمہاری ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں، یہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا. اور خبر کا تصور، خبر ایک منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل، بڑی تنگ تاریک جگہ، کیڑے مکوڑوں کی جگہ، ویرانی اور وحشت کی جگہ. انسان وہاں پر دم گھٹے گا، اس کا تنہا محسوس کرے گا، کوئی اس کا یار غار نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اکیلا اس پہ لے جا کر اس کو ڈال دیا جائے. نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ویسا ہی ہے. لیکن شیطان وہاں تک سوچنے نہیں دیتا. وہ اگر سوچے گا انسان، اس کا نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس کو خیر کا عادی بنا لے گا، کیونکہ اس کے خبر میں سوائے اس کے نفس کو تزکیہ کر کے نیک عمل جو کر رہا ہے وہی اس کے خبر میں رہیں گے، باقی کچھ نہیں رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسان مر جاتا ہے تو اس کے خبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز اس کے اندر رہتی ہے. یہ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے عمل، 3 جاتے ہیں. اہل و عیال اور اس کا مال نکل کر کے، مال کا مطلب نوکر چاکر، نکل کر کے آ جاتے ہیں، اور یہ عمل اس کے پاس رہتا ہے. تو یہ عمل کون سا عمل ہے؟ نفس کا تزکیہ کر کے، خیر کا عادی بنا کے، اچھے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر کے جو کام کیا وہی اس کے خبر کا ساتھی ہے. اور دوسرے دنیا کی سب چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہے، چھوڑ کے جانے والی دنیا میں اتنا مگن ہے، اتنا مست ہے. عجیب انسان ہے، اس کے لیے گھر بنا رہا ہے جس کو ہماری گلی سے گزرنے کی فرصت نہیں ہے. گزرنے کی فرصت ایک چیز بھی لے جانے کا نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے سارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے. اور وہ جو ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اعمال ہے، ان سے دور ہے، نیک عملوں سے دور ہے. تو یہ نفس کو برائی کا عادی بنانا ہے. میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ توبہ و استغفار، چمکیلی دنیا، چمکتی ہوئی دنیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو عبادت سے انسان کو ہٹا رہی ہیں، اور خود بھی انسان خطا کار ہے. یہ تو آگ اور پٹرول مل گئے تو کیا ہوتا، خود دنیا چمکدار ہے اور یہ انسان خطا کار ہے. اب اس میں نہ جانے میں جانے میں چھوٹے بڑے کتنے گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں. اس کو استغفار کثرت سے اس کو کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار اس کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنے کا، تزکیہ نفس کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلطیاں انسان کرتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن فعال کے وزن، بہت ساری غلطیاں کرنے والا ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، گناہوں میں تسلسل نہ کرے، لذت محسوس نہ کرے، چھوڑ دے، اصلاح کر لے، دوبارہ وہ نہ کرے. یہ سب سے اچھا انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ پڑتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ وہ نقطے کو ہٹا دیتے ہیں. توبہ نہیں کیا، گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، اس طرح گناہ کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر کالے نقطے ڈالتے سارا دل اس کا کالا ہو جائے گا. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اب یہ خیر اور شر کے اندر تمیز نہیں کر پائے گا. ایسا ہو جائے گا اگر استغفار نہ کرے تو. استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. کب کا جب انسان کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوتے رہیں گے تو اس کا دل جو ہے نیکی میں آگے بڑھتا رہے گا. نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے میرے بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. یہ ذکر کو 2 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک خصوصی اذکار، ایک عمومی اذکار. خصوصی اذکار کیا ہے؟ خصوصی اذکار یہ ہے کہ صبح شام کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع پر دعا پڑھتے تھے. یہ خصوصی اذکار ہے، یہ تو پڑھنا ہی ہے انسان کے لیے، یہ خلا ہے، یہ شیطان سے بچنے کے لیے، برائیوں سے، وسوسوں سے بچنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ عمومی اذکار، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. یہ عمومی اذکار ہے. ذکر میں اللہ کی ہماری زبان ہمیشہ بھیگی رہے، ذکر کرتے رہے. بڑا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے ذکر سے. ذکر سے بہت بڑا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے. آپ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے صبح سے لے کر کے دوپہر تک ذکر میں مشغول رہتے. دوپہر میں 12 بجے اٹھ کر کے بولتے کہ یہ میرا ناشتہ بھی ہے اور مجھے 10 بجے کا کھانا بھی ہے، اگر میں یہ ذکر نہ کروں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے کمزورہ کی میرے اندر آ جائے گی، میرا ناشتہ میرا ذکر ہے بولتے تھے. ناشتہ میرا ذکر ہے، ذکر کرتے اور بیٹھتے رہتے تھے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس جنت میں نہیں جائے گا آخرت کی جنت میں بھی وہ نہیں جا سکے گا. دنیا کی جنت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر دنیا کی جنت ہے. کتنی لذت، کتنی بشاشت، کتنی چھڑبھراگی، کتنا ایکٹیونس انسان کو ملتا ذکر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے. ذکر میں رہے آپ، کتنا زیادہ ہمت رہتی. آپ دیکھیں
ایک چھوٹی مثال میں آپ کو بولتا ہوں. ابھی کوئی ڈی جی پی ہے, گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار ہے, بڑا عہدے والا, اب وہ جب جا رہا ہو تو سامنے پیچھے اس کا پروٹوکول رہتا ہے. کتنی ہمت رہتی ہے اس کو کہ میں گورنمنٹ کا آدمی ہوں, اور وہ اس کے سامنے اگر کوئی آ جائے اس کو تکلیف دینے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے, کس رینج میں وہ اس کا بدلہ لے گا, کس انداز میں وہ لے گا اس کا بدلہ. صرف کوئی بات کیا, ایک بات کو 10 باتیں اس کا جواب دیتا ہے. اتنی ہمت ہے اس کو, کیوں؟ گورنمنٹ کا آدمی ہے, گورنمنٹ اس کے پاس ہے, ہاتھ میں عہدہ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. دنیا کی گورنمنٹ کا آدمی ہے معمولی, اور وہ اتنا زیادہ ہمت سے رہتا ہے. ہم تو اللہ کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں. دنیا میں اللہ نے ڈیوٹی دے کر کے ہم کو بھیجا, عبادت کرنے ڈیوٹی ہے ہماری, ہم کو کتنا ہمت رہے گی اگر اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہم کرتے رہے, وہ کام کرتے رہے جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا, تو کتنا زیادہ ہمت رہتی ہے انسان کے دل میں. تھوڑا غور سے بعد میں جا کے سوچئے میں جو بولا ہوں بات, کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں, ہمارا مالک یہ ہماری گورنمنٹ ہے, پروردگار ہمارا گورنمنٹ ہے. دنیا میں کوئی بھی ستائے ہم کو, کوئی بھی پریشان کرے, ہم پریشان نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ سے پنگا لینے والا دنیا میں وہ صحیح طور پر رہ سکتا ہے, فوراً ایکشن لیتی ہے گورنمنٹ. ویسا پروردگار ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم اس کی ڈیوٹی پر ہیں. دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا, اور وہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. یہ کارروائی کرتا رہے اور دل کے اندر الگ سے ہمت ذکر الہی سے ملتی ہے. ابن تیمیہ کہا کرتے تھے, میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لے گا, میری جنت میرے سینے میں ہے, میری جنت میرے سینے میں ہے. قید خانے میں رہوں تو اکیلے میں اکیلے کی عبادت سے بڑھ کر کی کوئی لذت ہے, مجھے مارے گا تو شہادت سے بڑھ کر کی کوئی مزہ ہے. اس طرح بولتے تھے ابن تیمیہ کہ میری جنت میرے سینے میں ہے, کہیں بھی جاؤں گا ذکر و اذکار میں رہوں گا, جنت میں گھوموں گا. یعنی دنیا کی مصیبتیں, دنیا کے دشمن میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ انسان ذکر الہی میں مشغول رہے. آخر بات میرے بھائیو, 10ویں بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کریں. چغلی, جھوٹ, دھوکہ, اسی طرح سے بہتان, یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کو برائی کا عادی بناتی ہے. یہ سب چیزوں سے انسان اگر بچ جائے تو یہ خیر کا عادی ہو جائے گا, تزکیہ ہو جائے گا اس کا. صبح ہوتی ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, سارے پارٹس زبان سے کہتے ہیں, اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, تو صحیح رہے گی تو ہم سب صحیح رہیں گے, اگر تو خراب ہو جائے گی تو ہم کو جوتا کھانا پڑے گا, ہم لوگ ٹیڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ آدمی مار کھاتا ہے, گالیاں کھاتا ہے زبان کی وجہ سے. کسی کو گالی دے دیا, زبان کا کام ہے, مار کھاتا ہے, ہاتھ پیر جسم مار کھاتے. تو یہ سارے کے سارے اعضاء زبان سے صبح صبح ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر ہے. زبان وہ بات نہ بول جو نہیں بولنے کی ہے. اگر زبان کی حفاظت ہم کر لیں تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا, سارے اعمال کا تزکیہ ہو جائے گا. زبان کی ہم حفاظت کریں. اللہ کے نبی نے کہا زبان اور شرمگاہ, یہ دونوں کی حفاظت کی ضمانت دو, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تمہیں معلوم ہے لوگ جہنم میں جائیں گے نا, جا رہے ہیں دنیا آخرت میں, سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی گناہیں زبان سے ہوئی ہوں گی, زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. زیادہ تر زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے. معراج میں پیارے نبی نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ناخن تانبے کے سینوں کو نوچ رہے ہیں. جبرائیل سے پوچھے پیارے رسول کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کرتے تھے اپنے بھائیوں کی, تو اس کی وجہ سے یہ سزا ان کو ملی کہ تانبے کے ناخن دیے گئے پیتل کے, اور یہ ناخنوں سے اپنے سینے کو نوچ رہے. یہ خطرناک سزا ہے زبان کو بے لگام نہ دینے کی. اس لیے میرے بھائیوں زبان کو استعمال کریں, صحیح استعمال کریں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, بڑا حکمت والا ہے پروردگار, ہمارے سارے مسائل کو وہ جانتا ہے, اس کو وہ ہمارے لیے جو رکھا ہے اس میں بہتری ہے. اللہ پر حقیقی اعتماد رکھیں, اللہ سے پیار کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ یہاں نفس کا تزکیہ کرے گا, اور نفس کے تزکیے کے بعد ہر ایک اچھائی ہمارے دل میں بیٹھے گی. دنیا یہ کمانے کی جگہ ہے, دنیا یہ نیکیاں کمانے کی جگہ ہے. برزخ میں آخرت میں صرف لینا ہے جو یہاں پہ کمائے. اس کو ہم چھوڑ کے غیر ضروری چیزوں میں اگر ہم دنیا کو استعمال کر لیے تو پھر نقصان ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا تزکیہ نفس کی یہ جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ فانی میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.